الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے فعل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جس کو ہم طویل عمر دیتے ہیں تو کمزور کر دیتے ہیں اس کی طبعی قوتوں کو، کیا وہ اتنی بات نہیں سمجھتے؟ اور نہیں سکھایا ہم نے اپنے نبی کو شعر، اور نہ یہ ان کی شایان شان ہے، نہیں ہے مگر یہ نصیحت اور قرآن جو بالکل واضح ہے، تاکہ وہ بر وقت خبردار کرے جو زندہ ہے، اور تاکہ حجت تمام کر دے کفار پر۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے پیدا فرمائے ان کے لیے اس مخلوق سے جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی مویشی، پھر یہ ان کے مالک بن گئے، اور ہم نے تابع دار بنا دیا ہے انہیں ان کا، پس ان میں سے بعض پر سواری کرتے ہیں اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان مویشیوں میں اور بھی کئی منافعتیں ہیں اور پینے کی چیزیں ہیں، کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ اور انہوں نے بنا لی اللہ کو چھوڑ کر اور خدا کہ شاید وہ ان کی مدد کریں، یہ جھوٹے خدا ان کی مدد نہیں کر سکتے ان کی، اور یہ کفار ان معبودوں کے لیے تیار شدہ لشکر سب حاضر ہو جائیں گے۔ بس ان کا قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنجیدہ خاطر نہ کرے، ہم خوب جانتے ہیں اس بات کو جو وہ چھپاتے ہیں اور جس بات کو ظاہر کرتے ہیں۔ کیا انسان نہیں جانتا کہ ہم نے اسے نطفہ سے پیدا کیا، بس وہ اب کھلا دشمن بن گیا اور بیان کرنے لگا ہے ہمارے لیے مثالیں، اور اس نے بلا دیا ہے اپنی پیدائش کو، کہتا ہے کون زندہ کر سکتا ہے ہڈیوں کو جب وہ وسیدہ ہو چکی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، زندہ کرے گا وہی جس نے سب کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر مخلوق کو خوب جانتا ہے۔ جس نے رکھ دی تمہارے لیے سبز درختوں میں آگ، پھر تم اس سے آگ سلگاتے ہو، کیا وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو قدرت نہیں رکھتا کہ پیدا کر سکے ان جیسی مخلوق؟ بے شک وہی اچھا پیدا فرمانے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس کا حکم جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے صرف اتنا ہی فرماتا ہے کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ پس وہ پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے، اور اس کی طرف تم کو پلٹا دیا جائے گا۔ پچھلے فرمان الہی میں انجام دنیا کے متعلق فرمایا گیا کہ جنہوں نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزاری، کچھ تو بغیر حساب جنت کے باغوں میں داخل ہوں گے، اور کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے معاف کر دیے جائیں گے، اور وہ وہاں اللہ تعالیٰ کی سلامتی میں تخت نشین ہو کر زندگی گزاریں گے۔ جو وہ چاہیں گے انہیں ملے گا، مگر وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے تاکیدی حکم کی اطاعت نہ کی، دشمن شیطان ہی کو اپنا رہنما بنا لیا اور بغاوت میں زندگی گزار دی، انہیں آج کے دن جنتیوں سے الگ کر کے جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ ان کا کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا، کیونکہ وہ زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے منکر تھے، اور آج تو ان کے ہاتھ پاؤں ان کے خلاف گواہی دے کر ان کی باغی زندگی کا ثبوت دیں گے، اور اس طرح وہ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں ان کو مہلت دیتا ہوں کہ ایسے وقت سے پہلے وہ اپنی اصلاح کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ تو انہیں اگر چاہے تو پہلے ہی نیست و نابود کر دے۔ آج کا فرمان بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے واضح طور پر فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں فخر و غرور کرنے والوں، ذرا دیکھو انسان کی زندگی کس طرح بچہ پیدا ہو کر جوان، توانا اور مغرور متکبر بن جاتا ہے، اور پھر کس طرح اس کے جسم میں زوال آ جاتا ہے، چلنے پھرنے کھانے پینے کے لیے محتاج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ حقیقتیں اپنی مخلوق کے لیے بیان فرماتا ہے کہ وہ بر وقت اپنی اصلاح کریں۔ یہ قرآن ان کی ہدایت کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ان کی ہدایت کے لیے حقیقت پر مبنی ہیں۔ وہ شیطان کی ماں پر ایسے قیمتی فرمانوں کو شاعری سے منسوب کرتے ہیں، یہ بکواس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول شاعری سے پاک اور بہت بلند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فرمان اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو زندہ لوگوں کے لیے ہے اور کفار پر ثابت کرنے کے لیے دیے گئے ہیں۔ دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کے لیے اپنی قدرت سے ہر چیز بنائی، جانوروں تک
جن پر سواری کرتا ہے ان کے دودھ پیتا ہے، لیکن نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم زندہ نہیں ان فرمانوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا ان کی لغو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غم زدہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، ان کی ہر بات اور عمل سے باخبر ہے، ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ ان کی کیا حقیقت ہے، یہ کس چیز سے پیدا ہوئے، پھر پروان چڑھے اور اپنے خالق کے متعلق باتیں کرنے لگے کہ بسیدہ ہڈی کس طرح پھر زندہ ہوگی۔ ابی بن خلف ایک بسیدہ ہڈی لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اپنے ہاتھوں سے اسے باریک کر کے کہنے لگا کیا یہ دوبارہ زندہ ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمان نازل فرمایا کہ وہ مالک جس نے ایک حکم سے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، اس کے لیے اس کو پیدا کرنا کدھر مشکل ہے۔ اس کی قدرت دیکھو، سبز درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے اس کے حکم سے فوراً ہو جاتا ہے۔ وہ پاک ذات ہے، اس کے ہاتھوں میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور آخر اس کے سامنے ہر ایک نے حاضر ہونا ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ یہ قرآن اور فرامین رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندوں کے لیے ہیں، جن کے دل ظلمت میں ڈوب کر مر چکے ہیں۔ وہ سبق حاصل نہیں کر سکتے بلکہ حقیقت کو آسانی سے جھٹلاتے ہیں، اور یہ زندگی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے تو انسان دونوں جہانوں میں سرخرو اور سرفراز ہوتا ہے۔ یہی مدعا اس محفل کے انعقاد کا ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔